बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इससे पहले जितनी भी गेस्ट वीडियोस बनाई है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारा गेस्ट पेपर्स में आया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उर्दू के गेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली FSC ICS के स्टूडेंट्स हैं, उनको उर्दू के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इशू होता है। उर्दू का पेपर जो है उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है, तो आप परेशान ना हो, हम आके हैं आपके पास आपकी मुश्किल का हल निकालें। स्टूडेंट्स, अब उर्दू की तैयारी हुई बहुत ज़्यादा आसान। उर्दू एक लेंथी सब्जेक्ट है और साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी दूसरी किताबें आपको पता है इंग्लिश में होती हैं, जिसकी वजह से उनको उर्दू लिखने और पढ़ने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर इतना ज़्यादा सिलेबस, तो हम आपको बहुत ही मुख्तसर सा गेस्ट शेयर करने वाले हैं। आप इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। गेस्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ, ऐसी ट्रिक्स जिसकी वजह से आप उर्दू में ले लेंगे बहुत ही अच्छे नंबर। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, पहले तो आप बावजू होकर सेंटर में जाएं। सेंटर में आपने अपने पेपर शुरू होने से पहले पहुंचना है। आप बिफोर टाइम वहां पर पहुंचने के पाबंद हैं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आप आराम सुकून से आप अपने सेंटर में वक्त से पहले मौजूद हों। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, आपने बावजू होना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर पेपर शुरू करने से पहले अपने वालिदैन का चेहरा आंखों के सामने लाजमी लेकर आएँ। वालिदैन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, जब अल्लाह का जिक्र करेंगे और वालिदैन का चेहरा लेकर आएंगे और वालिदैन की दुआएं आपके साथ होंगी, तो आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। स्टूडेंट्स, हमारी ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप यकीन कीजिएगा। आपको पता है, आपका कभी कलम नहीं रुकेगा, आप थकेंगे नहीं पेपर में अगर आप हमारी ट्रिक्स को फॉलो कर देते हैं। काम वैसे भी अल्लाह के तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू करना चाहिए, तो आपके काम में हमेशा आसानी होगी। जी बच्चों, हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो आप पेपर में अप्लाई करें ताकि आपका पेपर हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छा। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप गौर कीजिए, आप गौर से सुने और फोकस कीजिए मेरी वीडियो के ऊपर। आपने पेपर में मार्कर का इस्तेमाल लाजमी करना है। ब्लू इंक मार्कर इस्तेमाल करें, ब्लू पेन इस्तेमाल करें। आपने कोई भी कलर मार्कर, कलर पेन इस्तेमाल नहीं करना है, पेपर में अलाउ नहीं होता है। लाहौर बोर्ड इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। आपने क्या करना है, मैक्सिमम मार्कर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाए। इसमें एक बात जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो कौन सी है, आप जब मार्कर का इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हुए कट मार्कर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि आपके पेपर में आपका हर चीज़ ठीक है, आपने लिखा अच्छा हुआ है, आपने सारे सवाल अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन जब आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, कट मार्कर उन्होंने यूज़ नहीं किया होता, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो प्रैक्टिस नहीं करके गए होते, तो पेपर में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल मार्कर इस्तेमाल करें। अगर आपको कट मार्कर इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप खुदा मत यूज़ करें उसको पेपर में। दूसरी बात, आपने पेपर में सवालात ज़रूर लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सवालात मेंशन नहीं करके आते, सिर्फ सवाल की जगह उनके नंबर्स मेंशन कर आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सवाल आपने लाजमी लिखने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सवाल का कौन सा हिस्सा नहीं लिखना आपने, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। ये बड़ा अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इससे जो आपने नंबर गेन करने हैं ना, जो आपके मार्क्स, उसमें बहुत फ़र्क आता है। आपका पेपर पूरा ही उस वजह से होता है कि अगर आप सवाल का कुछ हिस्सा छोड़ दें, लेकिन सवाल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो छोड़ना है, ज़रूरी है छोड़ना, उसको नहीं लिखा जाता, वरना बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, उर्दू अलिफ में से कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो आपने करनी है, और आप इंशाल्लाह ताला वही गेस्ट पेपर में आएंगी। सबसे पहले हम कहानियों की बात करते हैं, हिस्सा नसर की बात करते हैं। तो हिस्सा नसर में से सबसे पहली कहानी उसवाए हसना, ये आपने लाजमी करनी है। अपनी मदद आप, इसको आप लाजमी पढ़ें।
جی اس کے علاوہ سفارش لاہور کا جغرافیہ اور آنا گھر مرغیوں کا. جی ہاں بالکل صرف یہی کہانیاں کرنی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کہانیوں کے خلاصے پڑھ لیتے ہیں نا، یاد کر لیتے ہیں، اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے. صرف آپ نے کہانی پڑھنی ہے، اس میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. آپ نے کہانیوں کے خلاصے کے لیے بھی یہی کہانیاں کرنی ہے، اور آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے جو تشریح کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے صرف یہی کہانیاں تیار کر لینی ہے. اور اس کو اور زیادہ میں آپ کے لیے آسان بنا دوں، آپ صرف خلاصے پڑھ لیں. جب آپ خلاصہ یاد کر لیتے ہیں نا کسی بھی سٹوری کا، کہانی کا، تو پھر آپ کی تشریح بھی ہو جاتی ہے، آپ کے سوال و جواب بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے MCQs بھی ادھر سے ہی کور ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ چند میں نے آپ سے کہانیاں ڈسکس کی ہیں، شیئر کی ہیں. آپ انہیں کو تیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آ جائے گا. جی حصہ نظم کی اگر بات کریں، حمد اور نعت یہ تو لازمی ہے. حمد میں آپ کیا لکھیں گے بیٹا؟ حمد اور نعت تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر حمد میں سے کوئی شعر آ جاتا ہے، ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حمد کا شعر ہے، آپ نے لکھنا کیا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. تو حمد میں اللہ کی تعریفوں کا ڈھیر لگا دیں. ہمیشہ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کی رحمتوں کا ذکر کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان اور زمین بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں یہاں پر سکون دے دیا. اور اب اگر ہم بات کریں نعت کی، تو ماشاءاللہ جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، دونوں جہانوں کے مالک، سرداروں کے سردار، بادشاہوں کے بادشاہ. جب بھی کوئی شاعر نعت لکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے. تو ہم تو عاشق رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جان قربان کر دینے والے ہیں. تو ہم تو ان کی تعریفوں کی ڈھیر لگا سکتے ہیں، ہم ان کی ڈھیر ساری تعریفیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں جہالت سے نکال کر جب روشنی میں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دینی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں جہاں پڑے وہاں وہاں نور آ گیا، روشنی چھا گئی. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کریں. پھر آ جاتی ہیں نظمیں. اس میں سے آپ کریں میدان کربلا میں صبح کا منظر، ایبسٹریکٹ آرٹ، برسات اور مستقبل کی جھلک. یہ جی آپ کی حصہ نظم تھی، یہ بھی کمپلیٹ ہوگی. اگر ہم بات کریں حصہ غزل کی، تو آپ کے ایک سلیبس میں جو پہلی 2 غزلیں ہیں اس کو آپ لازمی کیجیے گا. وہ ہیں میر تقی میر اور حیدر علی آتش صاحب کی. یہ صرف ان دونوں شاعروں کی غزلیں کرنی ہے. اس کے علاوہ مومن خان مومن کی پہلی غزل آپ لازمی پڑھیے گا. یہ ہے جی آپ کا اردو الف کا سارا گیس جو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آئے گا. اب ہم بات کریں اردو بی کی، تو بہت مختصر سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو درخواست اور رسید ہے، پھر آپ کا آ جاتا ہے مکالمہ یا رودات نویسی، اور اینڈ پہ آ جاتی تلخیص. جی آپ کو آپشن میں آئے گی یا تو رسید کرنی ہے آپ نے، یا اپلیکیشن کرنی ہے یعنی کہ درخواست کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس درخواست تو سب کو لکھنی آتی ہے نا، لیکن رسید کے بارے میں آپ جان لیں کہ رسید کی تیاری آپ کر کے جائیں، رسید آپ کو لازمی آئے گی. اب رسید کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ جب بھی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آپ رسید لازمی بنوایا کریں. آپ کو پتہ ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپائر چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس، خراب چیز آ جاتی ہے، پھر جب ہم واپس کروانے جاتے ہیں نا ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے. اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے رسید دیجیے. جب اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ رسید دیں، تو پھر آپ سامان پرچیز کرتے ہوئے رسید کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں پیسے دے کر آپ نے چیزیں خریدنی ہے نا، آپ نے کوئی فری میں چیزیں تو نہیں لینی ہے کہ وہ رسید دے یا نہ دے. یہ بھی بہت بڑا مافیا ہے جی ہمارے معاشرے میں، بہت بڑا المیہ ہے، لوگ 2 نمبری کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو رسید کیسے لکھتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ سے پیٹرن شیئر کر رہی ہوں، اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر آپ کیا کریں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں رسید کا پیٹرن کیا ہے. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ رودات نویسی اور مکالمے کی اگر بات کریں
تو روداد نویسی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا روداد نویسی کہلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے اکثر ایک ایسے کیا ہوگا، ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں، جی تو وہی ہوتی ہے روداد نویسی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ روداد نویسی آپ نے کیسے لکھنی ہے، ایک مضمون کی طرح لکھنی ہے، اس میں کسی قسم کی ہیڈنگز نہیں بنانی، آپ نے پیراگراف کی شکل میں روداد نویسی کو لکھنا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، آپ امیجن کر لیں جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹاپک کہ شادی کی تقریب پر روداد نویسی لکھیں، تو آپ شادی کو امیجن کریں اور لکھتے چلے جائیں، اور آپ بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈھیر سارا مٹیریل ہے لکھنے کے لیے۔ اب آ رہی ہے تلخیص کی۔ تلخیص کیا ہوتی ہے؟ بچوں آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسی پیراگراف میں سے سوالات کے جوابات دیں اور اس کا ایک سوٹیبل عنوان بھی تحریر کریں۔ جی ہاں، آپ نے ٹائٹل بھی دینا ہے۔ ٹائٹل دیتے وقت بچوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو پریکٹس نہیں ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائٹل ہم نے دینا کیا ہے۔ تو آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی تلخیص کا ٹائٹل آپ کے پیراگراف کے اندر ہی چھپا ہے، آپ اس کو غور سے 3 سے 4 دفعہ پڑھو۔ آپ کی جو پیراگراف کی تلخیص کے پیراگراف کی پہلی 2 لائنز ہیں اور آخری 2 لائنز ہیں، آپ کو عنوان اسی میں سے مل جائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا گیسٹ پیپر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جو اہم اپلیکیشنز ہیں نا، رسیدیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں ضرور مینشن کر دوں گی، آپ اس در سے چیک کر لیجئے گا۔ جی ہاں، اور ہاں بہت اہم بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ سوال کا کون سا حصہ پیپر میں نہ لکھا جائے۔ اگر آپ وہ حصہ پیپر میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کا پیپر ہو سکتا ہے کمپلیٹ نہ ہو، آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ تھک بھی سکتے ہو کیونکہ آلریڈی اردو کا اتنا مٹیریل لکھنا ہوتا ہے ہم نے، تو لہٰذا سوالات کے ان حصوں کو نہیں لکھا جاتا۔ وہ کون سے حصے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلی بات، جب آپ کو حصے نظر میں سے پیراگراف آتا ہے اور سوال وہ پوچھتا ہے ایگزامینر کہ آپ نے اس کا حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، تو لہٰذا بچوں آپ نے جو پیراگراف ہے نا وہ شیٹ پہ مینشن نہیں کرنا، آپ پیراگراف کے پہلے 2 ورڈز لکھیں، ڈاٹ ڈالیں اور آخری ورڈز لکھیں، آپ نے پورا پیراگراف کبھی مینشن نہیں کرنا۔ اسی طرح جو آپ کی تلخیص ہے اس کا بھی پیراگراف آپ پورے کا پورا نوٹ ڈاؤن مت کریں، جتنا بھی حصہ نظم میں سے اشعار آئے وہ پورے شعر آپ مت لکھیں، سوال ضرور لکھیں، سوال آپ نے لکھنا ہے، نمبرنگ نہیں دینی، آپ نے سوال لکھنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جی درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، تو آپ نے اشعار کی تشریح سوال لکھ لیا لیکن اشعار نہیں لکھنے، آپ نے اشعار کا پہلا لفظ لکھنا ہے، ڈاٹ ڈالنے اور آخری لفظ لکھنا ہے۔ جی بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، فون نمبر ہم آپ کو مینشن کر رہے ہیں، کس قسم کا سوال ہو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔